الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، بے کسوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، زمین جن کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جن کے تقدس سے سرفراز ہے، شمس بازغہ جن کے در کا طواف کر رہا ہے، بدر کامل اور جمی ستارے اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے جن کے طلبوں سے نور کی خیرات لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوجے سکندری جن کی بارگاہ میں ادنا سا معیار رکھتی ہے، اور رنگ شہنشاہی جن کی بارگاہ میں بھکاری کی حیثیت سے کھڑی نظر آ رہی ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جن کے گھر کی تربانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے اس تصور کے ساتھ حضور کی نگاہیں ہر عاشق رسول پر ہیں۔ بآواز بلند اور پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پاک ہو جائے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃً بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا کہ آج ہم حضرت انجان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی عظیم الشان محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہوں میں آنا یہ اپنے آپ سے نہیں ہوتا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں آنا اپنے آپ سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے تمام طرف افراد ہیں، میں تو کہتا ہوں جب تک انتخاب ان کا نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے تب کوئی آتا ہے۔ اور ابھی آپ ابتدائے محفل سے لے کر اب تک جو آپ دیکھ رہے تھے، یہ رانائیاں اور یہ خوبصورت محفل اور اتنے اچھے اچھے کلام اور اتنے اچھے اچھے بیان، اور ماشاءاللہ اس طریقے سے سجا تھا یہ ماحول، تو لگ رہا تھا کہ یہ اس کوشش میں، اس محنت میں انسان کی کیا کر مجال ہو سکتا ہے، معاملہ کیا انسان کیسا کر سکتا ہے۔ محسوس یہ ہوا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ براہ راست روحانیت جاری ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ بزرگان دین میں کی بارگاہ میں، عرس کی محفل میں اگر سچی عقیدت و محبت کے ساتھ جو لوگ جن کو جانا تھا وہ گئے، لیکن جو عقیدت کے ساتھ ہیں وہ ابھی کیا صبح تک بیٹھے رہے، تو جو فیضان جاری ہوا یا ہو رہا ہے، یقین حقیقت ہے کہ دلوں میں ایسا وہ سرایت کرے گا کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وہ اور ان کی آنے والی نسلیں ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں۔ ماشاءاللہ مجھ سے پیشتر آپ نے دیکھا اس محفل کی نظامت فرما رہے نقیب اہل سنت محترم علی جناب تاج الدین وارثی صاحب کی خوبصورت نظامت، اچھے اشعار، خوبصورت جملے، اللہ سے دعا ہے کہ مولا ان کے فن شاعری مزید برکت رحمت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نایاب و نادر خطاب، ایک علمی گفتگو حضرت علامہ مولانا قاری جہانگیر صاحب فیضی، اللہ سے دعا ہے کہ مولا ان کے علم میں وہ عروج عطا فرمائے جس سے قوم کو مزید اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جن جن لوگوں نے اس محفل میں اپنا حصہ لیا ہے، ہندوستان کی مشہور و معروف آواز جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، پیکر اخلاص و وفا منبع علم و فن حضرت
سندل جلال پوری صاحب قبلہ، ایک عظیم الشان نام ہے، اور ان کو جب میں کہتا ہوں کہ حضرت ایک زمانہ ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں حضرت پڑھا کرتے تھے کلام، اور وہ بہت مشہور حضرت کا کلام تھا ابتدائی دور میں، آئینہ نہیں ملتا، بڑا وہ ہم لوگ اس وقت سنتے تھے اور آج بھی دیکھتے ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جوانی کوئی دنیاوی معجون کا اثر نہیں ہے، یہ جو آپ جوانی دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، یہ نعت نبی کا صدقہ، یہ عشق رسول کا صدقہ حقیقی ہے ماشاءاللہ۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے خوبصورت آواز کے مالک مداح شفیع محشر محترم علی جناب اشرف صاحب قبلہ، اشرف اللہ خیری صاحب بڑا اچھا پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے حضور کی نعت زندگی بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ حضرات محترم، بات تمہید کی نہیں ہو پائے گی بہت زیادہ، اس لیے میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ممبر شریف پر خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ، گلشن زہرا کے وہ مہکتے ہوئے پھول، محترم علی جناب حضرت سید حماد اشرف صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے باعث بخشش ہوتی نظر آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا اولاد رسول کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ محترم سامعین، بات شروع کی جاتی ہے، میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ زمین ہند کی تنویر ہیں غریب نواز۔ ہندوستان میں آج اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں تو احسان سلطان ہند کا ہے۔ زمین ہند کی تنویر ہیں غریب نواز، رسول پاک کی تصویر ہیں غریب نواز۔ اگر احسان ہوگا غریب نواز کا، اگر احسان ہوگا اس لیے کہ اس فقیر کو بہت کچھ عطا ہوا ہے اس در سے، اور جس کو ملتا ہے، جس در سے جو لوگ جڑے ہیں اور جن کو عطا ہوتا ہے، وہ اس در کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ چاہے سرکار وارث عالم پناہ کا آستانہ ہو، وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہو، سرکار غریب غوث اعظم کا آستانہ ہو، جہاں سے احسانات عطا کیے جاتے ہیں انسان احسان مانتا ہے۔ کی بات ہے، میں اکثر جب بھی بیان اپنا شروع کرتا ہوں تو میں سرکار غریب نواز کو ضرور یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ زمین ہند کی تنویر ہے غریب نواز، رسول پاک کی تصویر ہے غریب نواز، اور خدا سوال کرے گا اگر قیامت میں، خدا سوال کرے گا اگر قیامت میں، کہوں گا صاف میرے پیر ہے غریب نواز۔ خدا سوال کرے گا اگر قیامت میں، کہوں گا صاف میرے پیر ہے غریب نواز۔ وہ ایک خواب جو دیکھا حسینی چہرے کا، سرکار غوث اعظم حسنی حسینی ہے، سرکار غریب نواز حسینی حسنی ہے۔ فرمایا وہ ایک خواب جو دیکھا حسینی چہرے کا، حسین خواب کی تعبیر ہے غریب نواز، حسین خواب کی تعبیر ہے غریب نواز۔ آج ہماری مساجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری خانقاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، علماء کرام پر حملے ہو رہے ہیں۔ احسان مانو سلطان ہند کا، جب تک سلطان ہند کے احسانات ہم پر ہمارے سروں پر رہیں گے، یہ نیست و نابود کرنے والی جو طاقتیں ہیں، اللہ کبیرہ یہ تمام تر کوششیں لگا لیں، یہ بلڈوزر کیا ہوائی جہاز کیا نہ جانے کیسے کیسے آلہ کا انتظام کر لیں، لیکن جب تک سلطان ہند کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا کوئی ہم کو ہلا نہیں سکتا۔ اور میں عرض کرنے لگا ہوں، سلطان ہند نے جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ہندوستان دین کی تبلیغ کے لیے، سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان کے گوشے گوشے میں انہوں نے اپنے نائبین کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ حضور کے دین کو پھیلانا ہے، ہر گوشے گوشے میں پھیلانا ہے، ہر انسان کے سینے میں، ہر مسلمان کے سینے ایمان کی روشنی کو پیدا کرنا ہے، جلانا ہے۔ حضرات محترم وقار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات آج یہی ہوگی، بزرگان دین سرکار غریب نواز جس دین کو لے کر ہندوستان تشریف لائے، کیا ہم اس دین پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس دین کی حفاظت کے لیے، یا ہم اس دین کی اشاعت و توسیع کے لیے کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بات ہونے والی ہے۔ اور میں بات جہاں حضور کے عشق کی ہو رہی تھی، علامہ جامی کی بات ہو رہی تھی، حضور کے نعت کی بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بات نعت کی جب آتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ ہی نعت ہے۔
سب سے بڑا وظیفہ نعت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا گیا کہ جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. اور ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، کعبہ والناس محمد کا سناخہ دیکھا، کعبہ والناس محمد کا سناخہ دیکھا. کائنات کی سب سے مقبول ترین کتاب قرآن عظیم ہے. پورا قرآن حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، پورا قرآن. اب شروع سے الحمد سے لے والناس تک جائیں. حضور کی تعریف و توصیف ایک ایسا وظیفہ ہے جو جو کرے گا کائنات کا امام بنا دیا جائے گا. اور میں عرض کروں آپ کو حضور کی تعریف کے حوالے سے قائم چشتی کے وہ 4 مصرے یاد آتے ہیں. اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں. حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کون محبوب؟ جو اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو لب ہلاتے تو اناتے چہکنے لگے، جو مسکراتے تو پھول جھڑنے لگے، جو گفتگو فرمائے تو ستارے چمکنے لگے. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی رسالت کی گواہی چرند و پرند دیا کرتے ہیں، جن کی رسالت کی گواہی شجر و حجر دیا کرتے ہیں. کون مصطفیٰ جان رحمت جن کی ولادت جب ہوتی ہے ملک شام کا چپا چپا روشن و چمکدار ہو جا رہا ہے. کسی نے کہا شمس اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے، شمس اچھا ہے نا فلک پر ہلال اچھا ہے. ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے، ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے. مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے. ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے. اور دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی، دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی. تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا، تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے. حضرات محترم وقار، حضور کی تعریف جتنی کی جائے اتنا کم ہے. بات چل رہی تھی یہاں خانقاہی لوگ ہیں، یہاں لوگ فارسی میں کلام سننا بڑا پسند کرتے ہیں. ایک آواز کان تک آئی تھی، دیکھیں جن جن لوگوں نے حضور کی تعریف کی کائنات کے امام بنا دیے گئے ہیں. حضور کی تعریف سب سے پہلے پروردگار عالم نے کیا ہے. فرمایا کونو حبیبی محمد، آ جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو. اللہ اکبر، مچو کہ ایک بار بولے سبحان اللہ. آدم کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی نعت پڑھو، شیس کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی نعت پڑھو، یوشا کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی نعت پڑھو، ایوب کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی نعت پڑھو. جب یہ نعت کا سلسلہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، حضرت خلیل اللہ نے نبی کی نعت پڑھی، حضرت اسماعیل نے نبی کی نعت پڑھی، حضرت اسحاق نے نبی کی نعت پڑھی، حضرت یعقوب نے نبی کی نعت پڑھی، حضرت یوسف نے نبی کی نعت پڑھی. نعت کو پڑھتے جا رہے ہیں، حضور کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، مقام بلند ہوتا جا رہا ہے. اور حضور کی نعت کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں ہوا، حضور کی نعت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. جب خاتم النبیین تک پہنچا، وجہ تخلیق کائنات تک پہنچا، تو حضور نے اپنی نعت خود بیان فرمائی. حضور نے اپنی نعت خود بیان فرمائی. حضور کا شعر سنیں. حضور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. حضور کی نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. دیکھیں مستند اور معتبر ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کن کن لوگوں نے حضور کی نعت پڑھی ہے. جب صحابہ نے قرب اختیار کیا، قریب آئے، دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو گئے واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلق مبرأ من كل عیب کانک قد خلق کما تشاء. سلسلہ حضور کی نعت کا آگے بڑھا ہے. شہزادہ کاروان نبوت امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، شہزادہ امام حسین، امام حسین اللہ الدین تک پہنچتا ہے. امام حسین اللہ الدین فرماتے ہیں ان الطیاری الصبا یوم الارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. حضور کی نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھا ہے. علامہ بوصیری تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل
حبل من اللہ والے مقتحمی. حضور کی نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھا، حضرت شیخ سعدی شیرازی تک پہنچا. آواز آتی ہے بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تو چا بے چمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی، صلو علیہ وآلہ. سنو حضور کی نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غلام حلق بغوش رسول ساداتم، غلام حلق بغوش رسول ساداتم، رہے نجات لوتن حبیب آیاتم. حضور کی نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، محبوب الہی تک پہنچا. سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں صبا بسوئے مدینہ روکن، عزیز دعا کو سلام برخا، بگرد شاہ مدینہ گردد پسد تذر و پیام برخا. حضور کی نعت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، حضرت امیر خسرو تک پہنچا ہے. آواز آتی ہے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر نامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے. جن کے نام گنائے جا رہے ہیں وقت کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ایسے لوگ ہیں. علامہ عزت بخاری تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. آواز آتی ادب کا حیث زیر آسماں عرش نازک کر، ادب کا حیث زیر آسماں عرش نازک کر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. اللہ اکبر کبیرہ. سلسلہ آگے بڑھا، علامہ جامی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ذی حوالم محمد را خبر کن. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، بریلی کے تاجدار تک سلسلہ پہنچا ہے. آواز آتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے. خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی تعریف جتنی کی جائے اتنا کم ہے. حضور کی نعت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. فرماتے ہیں خواجہ شوق تک پہنچا. آواز آتی ہے سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے، بے چہرہ کی چہرہ، بے سایہ کی سایہ ہے. نالین پکڑ لیتے تار سے پہنچ جاتے، نالین پکڑ لیتے تار سے پہنچ جاتے. جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے، جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے. سنو مسترازمی تب یہ سلسلہ پہنچتا ہے. آواز آتی ہے کوہ ہمالا کے سنگے گرا کو توڑ سکتا ہوں میں، طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں. میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی. تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں. پھر اسی بریلی سے آواز آتی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تو شم میرے رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. اسی بریلی سے آواز آئی. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں. نبی مبارک ہے جس کو جو چاہے. حضور کی تعریف جن جن لوگوں نے کیا زمانے کے امام بنا دیے گئے. اور جو جو آج کر رہا ہے اللہ سے دعا کرے پروردگار ہماری نسلوں کو حضور کا تعریف کرنے والا بنائے. اگر یہ عمل ہو جائے گا قسم خدا کی ہمیشہ عزت و برتری آپ کے نصیبے میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے حوالے سے بات ہوئی. اب جو مقصد حقیقی جو بات جس پر ضروری ہے بات کرنا، بات یہ ہے تقریباً 25 سال سے غالباً یہ عرس مبارک منایا جاتا ہے. 25 سال 15 سال اور پہلے سے نہ جانے اس کا کوئی معاملات نہیں ہے. اور جو ہے جتنے بھی عروس منائے جا رہے ہیں، محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، جلسے سجائے جا رہے ہیں، کئی سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، صدیاں گزر گئیں، جلسے سجائے جاتے ہیں. ہم لوگ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. انعقاد کرنے کے بعد محفلیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، لیکن حالات میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. توجہ ہے آپ، کوئی بدلاؤ نہیں آتا. محفل سجانے کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے.
جس شخصیت کے لیے عرس منایا جاتا ہے، جن کی شایان شان میں عرس منایا جاتا ہے، کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے عبادت گزار تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر ضرور چل سکتے ہیں۔ یہ مقصد حقیقی ہے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے عرس منایا جا رہا ہے، اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں گے تو ہماری محبتیں ہمارے منہ پر مارتی جائیں گی۔ ایک طرف تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف تمہاری محبت عمل کے میدان میں بالکل خالی نظر آ رہی ہے۔ یہ بزرگان دین سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرحمان ہندوستان تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، احکام شریعہ کے معاملات ہیں۔ آج وہ ساری چیزیں جو چلتی چلی جائیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، عمل کی بنیاد۔ اور میں اس کا سب سے بڑا خسارہ میں بتاؤں آپ کو، ہم لوگ جو محفل میں سجاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں وہ مسلمان جس نے تقریباً 800 سال حکومت کیا، 800 سال، آج عمل کی بنیاد، عمل کے میدان میں ہم اتنے دور ہیں کہ آج ہم ڈر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی ادھیکاری آ جائے، کوئی آفیسر آ جائے تو ہم اس سے بات نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نے اپنی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ وہ بنیاد جس کے زور پر آج وہ کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا، اگر ہم اپنی بنیاد، جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ ہمیشہ عدم پختہ ہوتا ہے، مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ ہماری بنیادی، ہمارا سینہ، ہم سب کچھ خالی ہے، کمزور ہے۔ زبان پر محبت ہے، حقیقی معنوں میں ہماری محبت نہیں ہے۔ حضرات محترم بخار، اگر بزرگان دین سے محبت ہے، عقیدت و محبت ہے، تو جب تک آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تب تک معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں بات ایک آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا نمونہ اور یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے ایک ایسا حسین تحفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ 5ویں صدی ہجری کے مجدد حجت الاسلام علامہ امام غزالی رحمۃ الرضوان ایک بات کو فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے سامنے سارے راستے بند ہو گئے، اگر کوئی شخص جو قرض میں اتنا ڈوب گیا ہو کہ کوئی اسے راستہ نہ دکھتا ہو، موت، لوگ اکثر خودکشی کر لیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ فرمایا جب کہیں مصیبتوں کا انبار ہو، جب پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، جب ہر طرف سے مصائب و آلام نے تمہیں جکڑ لیا ہو، تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ اس سے نکل کر ساحل تک پہنچ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم ہر طریقے سے کامیاب و کامران ہو جاؤ، تو فرمایا 5 باتیں جو میں بتا رہا ہوں اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں اگر تم کامیاب نہ ہوئے کل میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لینا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، سب کے نصیبے میں انمول باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں، انہی کے نصیبے میں ہوتی ہیں جن پر فیضان ہوتا ہے حضرت انجان شاہ کا، بزرگان دین کا، وہی لوگ خصوصی طور پر۔ حضرات محترم، یہ 5 باتیں آپ تک پہنچ جائیں، انشاءاللہ مجھے لگے گا کہ میرا یہاں پر آنا کامیاب ہو گیا اور آپ کو یہاں پر بیٹھنا کامیاب ہو گیا۔ محفلوں کو سجانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کامیاب ہونا چاہیے، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ علامہ امام غزالی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، ایک جید نام ہے آپ کا، نام ماشاءاللہ اتنا خوبصورت نام ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا نام محمد ہے، مطلب کہ بولو سبحان اللہ۔ آپ کے والد کا نام محمد ہے، آپ کے دادا کا نام محمد ہے، مطلب کہ بولو سبحان اللہ۔ نام جب آپ کا لکھا جاتا تھا محمد بن محمد بن محمد، اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر نام رکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ حضرت سے رجوع تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حضرت نام ایسا ہو، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، اس سے پہلے کسی نے سنا نہ ہو، اس گاؤں میں کسی کا نام ہو نہ ہو، کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، ایسا نام رکھیے۔ انٹرنیٹ سے ایسا نام رکھیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرات مود قربان جاؤ اپنے اسلاف پر، اللہ اکبر۔ وہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا، حضور نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کا نام میرے نام پہ رکھو، اللہ اللہ اللہ، دیکھو کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، فرمایا جو اپنے بچے کا نام میرے نام پہ رکھے گا کل میدان محشر میں اس نام کے بدلے اس کے بچے کی اور اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔
بہت اہم اور ضروری بات میں عرض کرنے لگا ہوں. اچھا میں آپ کو راز کی بات اور بتاؤں. جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں, بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے اولیاء کرام جتنے بھی ہوئے ہیں, ان کا حقیقی جو نام تھا وہ محمد ہی تھا. حقیقی نام محمد ہے. عرفی طور پر آدمی کچھ اور رکھ لے, کچھ اور رکھ لے, لیکن حقیقی نام محمد ہے. اس لیے حضرات محترم وقار ہمیں اس دکھاوے کی جو معاشرت اور جو معاملات آج ہمارے ذہن و دماغ پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو ہمیں چھوڑ کر کے اپنے اسلاف کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا. بات علامہ امام غزالی کی ہو رہی ہے. فرمایا انہوں نے 5 باتیں میں بہت تیزی کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ 5 جو باتیں ہیں یہ بہت ایسی اہم باتیں ہیں. اچھا گارنٹی یہ بھی ہے, یہ بھی گارنٹی ہے کہ اگر ان 5 باتوں پر آپ نے زیادہ نہیں صرف 1 ہفتے عمل کیا. کتنے دن؟ 1 ہفتے عمل کیا, 1 ہفتے. ایسا اثر آپ دیکھو گے, ایسا اثر دیکھو گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. زندگی گارنٹی کے ساتھ. سرکار امام غزالی نے اس بات کی ضمانت دیا ہے اگر اثر نہ ہو تو میرا دامن میدان محشر میں پکڑ لینا. چاہتے ہو کامیاب ہونا, مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو آپ لوگ, انٹرسٹڈ ہیں بھائی آپ لوگ, سننا چاہتے ہیں 5 چیزیں. کون کون لوگ ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آپ لوگ اگر سنیں گے تو باتیں اچھی ہوں گی اپنے آپ, کہ جب تک سامعین سنے گا اپنے آپ باتیں ہو جاتی ہیں. امام غزالی بہت قیمتی بات. امام غزالی فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری بڑی سے بڑی مصیبتیں جب کوئی راستہ نہ ہو, فرمایا 5 باتوں کو سمیٹ لو اپنے سینے میں. اور یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں, اٹ از اے پاسبل ان یور لائف, آپ اسے کر سکتے ہو, یہ بہت ممکنات میں سے ہے. لیکن ہم لوگ کوسوں دور ہیں ان چیزوں سے. 5 باتوں کو بالکل غور سے ملاحظہ فرمائیں گے تیزی کے ساتھ. پہلی بات ذہن و دماغ کو قریب کریں. پہلی بات فرمایا جس طریقے سے انسانی جسم میں انسانی جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ؟ توجہ ہے. انسانی جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے, بغیر اس کے معاملات ہو نہیں سکتے. فرمایا اسی طریقے سے اپنی زندگی میں تم نماز کو شامل فرما لو. یہ باتیں صرف افسانے پر مشتمل نہیں ہے کہ جو بھی دیکھ نماز کے بارے میں بیان کرتا ہے نماز کے بارے میں. اگر حقیقی معنوں میں نماز کے راز کو اگر کھول دیا جائے حقیقی واللہ اکبر کبیرہ, تو یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ کے پاس وہ خزانہ ہے اور آپ اسے ترک کیے ہوئے. فرمایا جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس طریقے سے نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. فرمایا گارنٹی میں لیتا ہوں کوئی مصیبت تمہارے سامنے نہیں آ سکتی, کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یہ تو نصیبے والوں کی باتیں ہیں. جتنے بھی ہمارے بزرگان دین آئے, نماز کیوں ضروری ہے سوال اکثر ہوتا ہے. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, مصطفیٰ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. نماز کا رشتہ دیکھیں کہاں کہاں پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی ایسا در نہیں ملے گا جہاں سے نماز اور مسجد کا رشتہ نہ ملتا. آج ہم اولیاء کرام کو مانتے ضرور ہیں, درگاہ کو مانتے ضرور ہیں, لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کا پہلا حکم یہی ہے کہ نمازی ہو جاؤ. سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں آج آپ جائیں دیکھیں, آج لوگ وارثی سلسلے اور کچھ ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے حوالے سے تختی میں بڑا سا لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ میرے مریدوں میں سے نہیں ہے. حقیقی بات کر رہا ہوں, بات زبانی نہیں ہے, عمل کی بنیاد پر آؤ. جس دن تم نماز پڑھنے لگو گے کسی کی مجال نہیں آنکھ اٹھا کر تم سے بات کرنے. وہ روحانیت تاری ہوگی, وہ جس پر رعب جاری ہوگا, یہ روحانی اللہ کی طرف سے. حضرات محترم, اور میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ بات کہ نماز کے حوالے سے کہ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. اکثر میں تو میں ضروری سمجھتا ہوں مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے جائے نہ. حضرت سید صاحب قبلہ, حضرت ماشاءاللہ تاج الدین بھائی حضرت میرے گھر آئے میرے, دل کرتا ہے کہ نہ جائیں اور رکیں. جتنے دیر رکیں گے حضرت کا فیض ملتا رہے گا. اور حضرت رک جائیے, کھانا کھا کے جائیے گا, تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیے گا, رک جائیے. دل کرتا ہے نہ جائیں اور رکیں.
فیضان ملتا رہے گا. اگر ایسا ہے تو یہ پہلے درجے کا مہمان ہے. پہلے درجے کا مہمان. دوسرے درجے کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے فوراً چلا جائے, امیڈیٹلی فوراً چلا جائے. ابھی رہے گا, فالتو میں خرچہ کرائے گا, دماغ خراب ہوگا, بہت ساری باتیں, حقیقی بات میں عرض کر رہا ہوں, فوراً چلا جائے. اگر ایسا ہے تو وہ دوسرے درجے کا مہمان ہے. تیسرے درجے کا مہمان دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے, گھر ہی نہ, فون ہی پہ بتائے بھائی ہے ہی نہیں گھر پہ, بعد میں آئے. حقیقی بات ہے. پہلے درجے کا مہمان گھر کو آئے دل کرتا ہے جائے نہ, جائے نہ. دوسرے درجے کا مہمان آئے جلدی چلا جائے. تیسرے درجے کا مہمان گھر ہی نہ آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آپ کے گراؤنڈ کی, آپ کے لیول کی بات, تاکہ بات آسانی سے آپ کے دلوں میں انٹر کر جائے. تیسرے درجے کا گھر ہی نہ آئے. گھر آئے پہلے درجے کا مہمان, جائے نہ. دوسرے جلدی آئے چلا جائے, آئے جلدی چلا جائے. تیسرے گھر ہی نہ آئے. ذہن و دماغ کو قریب کریے گا. بزرگان دین سے اگر محبت ہے سنو غور سے, مسجد کس کا گھر ہے؟ بلند آواز میں, میرے لیے ایک بندہ کافی ہے سننے سنانے کے لیے. ایک بندہ, مسجد کس کا گھر ہے؟ اور بولا مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں آپ اپنے آپ کو مہمان کے کس درجے میں دیکھتے ہو؟ آؤ دیکھو, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے, نماز ادا کیا, نماز ادا کرنے کے بعد دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر لوں. توجہ آپ, قرآن نے کہا, دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر لوں. تلاوت کیا, دل نے کہا حضور پر درود پاک پڑھ لوں. درود پاک پڑھ لوں. درود پاک پڑھا, دل نے کہا کچھ تسبیح و تہلیل پڑھ لوں. دل لگا ہوا, دل لگا ہوا. رب نہیں چاہتا کہ بندہ میرے گھر سے جائے. رب نہیں چاہتا کہ بندہ میرے گھر سے جائے. کر لے, ایسا ہے تو پہلے درجے کام کرے گا فیس بک پر.